بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وبشر الصابرين. وقال في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله صدق الله المولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وقال علیہ الصلاۃ والسلام لا یلدغ المرء من جحر واحد مرتين او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. قابل احترام دینی بھائی اور عزیزو، قرآن مجید کی دو آیتیں اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے دو فرمان میں نے پیش کیے ہیں. انہی دو آیات اور انہی دو احادیث مبارکہ کی روشنی میں آج کچھ اہم اور قیمتی باتیں ہمارے سامنے آئیں گی. اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی کر اسے سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم دینی بھائی اور عزیزو، احکام شریعت کے ماہرین نے احکام شریعت کی بنیادی 5 مقاصد بیان کیے ہیں. احکام شریعت کا بنیادی پہلا مقصد یہ ہے کہ دین کی حفاظت. دوسرا بنیادی مقصد جان کی حفاظت. اور تیسرا بنیادی مقصد مال کی حفاظت. اور چوتھا بنیادی مقصد نسل کی حفاظت. اور پانچواں بنیادی مقصد احکام شریعت کا وہ ہے عقل کی حفاظت. اس لیے بحیثیت مسلمان ہونے کے ہمارے لیے ان 5 چیزوں کو جاننا بھی ضروری ہے اور پھر اس کے مطابق عمل بھی کرنا ضروری ہے. احکام شریعت کے بنیادی مقاصد میں سے پہلا مقصد یہ ہے کہ دین کی حفاظت. کہ دین کی حفاظت کیسے ہوگی اور ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں اور کیا کرنا چاہیے. محترم بزرگوں اور دوستو، دین کی حفاظت کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم دین سیکھیں، دین معلوم کریں کہ دین ہے کیا چیز، کسے کہا جاتا ہے. پہلے معلوم کریں، ہم سیکھیں اسے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس دین کے احکامات کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس دینی کام کے لیے جو ہم سے تعاون بن سکتا ہے، جس قدر ہم کسی دینی کام کرنے والے کے معاون بن سکتے ہیں وہ ضرور کریں، اس سے پیچھے نہ رہیں. بحیثیت مسلمان ہونے کے ہمارے لیے 3 چیزیں، تاکہ ہمارا دین، ہمارا مذہب محفوظ رہ سکے، اس پر کبھی کسی قسم کی کوئی آنچ نہ آ سکے. پہلی چیز دین سیکھا جائے، معلوم کیا جائے. دوسرا ہے کہ اس کے احکامات کے مطابق، دین کے مطابق عمل کیا جائے. اور تیسرا یہ ہے کہ دینی کاموں میں ایک دوسرے کے معاون بنے جائیں. اس لیے دین کو بنیادی چیز بنا کر احکام شریعت کے بنیادی مقاصد میں سے پہلا مقصد دین کی حفاظت کو قرار دیا گیا ہے. اگر ہم دین سیکھیں گے بھی نہیں، معلوم بھی نہیں کریں گے، اور دین کے مطابق عمل بھی نہیں کریں گے، اور دینی کاموں میں ایک دوسرے کے معاون بھی نہیں بنیں گے، تو بھائیو ہمیں دین کو مٹانے کی ضرورت نہیں، دین خود بخود مٹ جائے گا. دین کو مٹانے کی ضرورت نہیں، دین محفوظ نہیں رہے گا، بلکہ دین خود بخود ختم ہو جائے گا. کسی حکومت کو، کسی حکمران کو اور کسی سیاستدان کو آنے کی اور دین کو ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ماضی قریب کے ہمارے ملک کے بہت بڑے عالم دین، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے 3 صدر حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ نے
ایک عظیم لاکھوں کے مجمع میں اسٹیج سے بیان کرتے ہوئے ہندوستان کے مسلمانوں کو پیغام دیا تھا کہ لوگوں، تم پرانا کبھی روڈ میپ نکال کر دیکھو، اس میں بہت سارے راستے تمہیں نظر آئیں گے، لیکن نیا نقشہ اگر روڈ میپ کا نکال کر دیکھیں گے تو اس میں نئے نقشے میں پرانے راستے نظر نہیں آئیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک لوگ اس راستے پر چلتے رہے تو وہ راستہ رہا، اور جب لوگوں نے اس راستے پر چلنا چھوڑ دیا تو راستہ خود بخود ختم ہو گیا۔ اس جانب کے راستے کو چھوڑ کر لوگوں نے اس جانب زمین پر چلنا شروع کیا، جہاں راستہ نہیں تھا وہ راستہ بن گیا، اور جہاں راستہ تھا وہ راستہ ختم ہو گیا۔ اس راستے کو مٹانے کے لیے کسی کی ضرورت پیش نہیں آئی، خود بخود مٹ گیا راستہ، اور ادھر خود بخود راستہ دوسرا بن گیا۔ پرانا روڈ میپ اگر نکال کر دیکھیں گے، بلدیہ میں مل جاتا ہے، تحصیل آفس سے مل جاتا ہے، بہت سارے راستے اس کے اندر نظر آئیں گے، لیکن آج وہ راستوں کا وجود نہیں، وہاں پر بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں، کالونیاں آباد ہیں وہاں پر۔ تو دین کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے، جب تک ہم دین پر عمل کریں گے دین محفوظ رہے گا، اور دین پر عمل کرنا چھوڑ دیں گے تو دین کو مٹانے کی ضرورت نہیں، خود بخود مٹ جائے گا۔ احکام شریعت میں سے پہلا مقصد دین کی حفاظت، اور احکام شریعت میں کا بنیادی مقاصد میں سے دوسرا مقصد وہ ہے جان کی حفاظت، کہ اپنے جان کی حفاظت کی جائے، کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جس کی وجہ سے اس کی جان کو نقصان ہو یا اس کی جان چلی جائے، اتنا وزن نہ اٹھائے کہ یہ بیمار ہو جائے یا اسے کوئی تکلیف پہنچے، ایسا کوئی کام نہ کرے کہ جس کی وجہ سے حادثہ ہو جائے۔ جیسے آج کل بہت سارے ہمارے نوجوان 2 ویلر یا 4 ویلر چلاتے ہیں اور بے قابو گاڑی چلاتے ہیں، کنٹرول سے باہر گاڑی چلاتے ہیں، خود کی جان جوخم میں ڈالتے ہیں، دوسروں کی جان بھی جوخم میں آ جاتی ہے، خود بچ بچا کے کبھی نکل جائے تو دوسرے کے لیے جو ہے مصیبت بن جاتا ہے، اس میں جان چلی جاتی ہے، بعض مرتبہ کئی لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں۔ بھائیو ایسا نہ کیا جائے، بلکہ گاڑی چلا رہے ہو تو روڈ کے جو رولز ہیں گاڑی چلانے کے اس کو فالو کیے جائیں۔ آپ روڈ پر گاڑی چلا رہے ہیں، چاہے شہر میں ہو چاہے شہر کے باہر ہوں، چاہے ہائی وے پر ہوں چاہے نیشنل ہائی وے کے اوپر ہوں، آپ تو گاڑی اتنی ہی رفتار میں چلانا چاہیے کہ جتنی رفتار میں اچانک کوئی سامنے آئے تو آپ گاڑی کو کنٹرول کر سکتے ہیں، بریک لگا سکتے ہیں۔ بے قابو گاڑی نہ چلائی جائے، اتنی رفتار میں گاڑی نہ چلائی جائے کہ اچانک بریک لگانے کی وجہ سے گاڑی پلٹی کھا سکتی ہے، حادثہ ہو سکتا ہے، یا اچانک کسی اور کی جان جا سکتی ہے، آپ کی جان جا سکتی ہے، آپ کے ساتھ میں اور لوگ بیٹھے ان کی جان جا سکتی ہے۔ اگر بے قابو گاڑی چلاتا ہے، کنٹرول سے باہر گاڑی چلاتا ہے تو اس میں خود کی بھی موت ہو جاتی ہے، تو یہ شہادت کی موت نہیں ہے بلکہ اسے خودکشی کہا گیا ہے۔ احکام شرعیہ کے احکام شریعت کے بنیادی مقاصد میں یہ ہے کہ جان کی حفاظت بھی ہم مسلمانوں کے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ جان اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، یہ اتنی زیادہ مشقت و محنت اس سے نہ لی جائے کہ دوسرے دن بیمار ہو جائے، اتنا بار اپنے جان پر نہ ڈالا جائے کہ وہ بیماری کا شکار ہو جائے یا اس سے کچھ نقصان پہنچے یا زخمی ہو جائے۔ گاڑی چلانا کا موقع ہو تو گاڑی قابو میں چلائی جائے، کنٹرول میں چلائی جائے، خاموخواہ بلا ہو جائے کہ اوورٹیک کر کے اپنی جان جوخم میں نہ ڈالی جائے۔ یہ بھی اسلام ہے، یہ بھی دین ہے جس کے مطابق عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور یہ جان کی حفاظت اسلام کے بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد ہے۔ جان کی حفاظت کے ساتھ تیسرا احکام شریعت کے بنیادی مقاصد میں سے مال کی حفاظت ہے۔ جیسے ڈیفینس کرنے کے لیے یہ کھڑا ہو گیا، کوئی اگر اس کو اگر مار دیا تو اسے شہید کہا گیا، شہید ہے وہ، لیکن اس کی ہرگز اجازت نہیں کہ خامخواہ کسی پر جان لیوا حملہ کریں اور ایسے ہتھیار سے کسی کو مارا جائے
ایسے چیز سے مارا جائے کہ بیچارے کی جان چلی جائے. حضور پاک علیہ السلام کا یہ مبارک عمل میں آپ کو بتلاؤں تو آپ کو حیرت ہوگی, کتنی باریکی, کتنی نزاکت ہے اسلام کے اندر اور اسلامی تعلیمات کے اندر. پیغمبر اسلام علیہ السلام کے مبارک زمانے میں آپ خود کا عمل تھا, اور آپ علیہ السلام کی تعلیم بھی حضرات صحابہ کو, مسلمانوں کو یہ تھی کہ لوگوں, جب کوئی چاقو کسی کو دینے کی نوبت آ جائے تو عام طور پر ہمارے یہ ہے کہ مٹھی جو ہوتی ہے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے, دھار دوسرے کی طرف کی جاتی ہے, نوک دوسرے کی طرف ہوتی ہے کہ لو چاقو یہ لو. لیکن اسلام اور پیغمبر اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اس میں اگر غفلت ہو جائے, آپ اگر ادھر دے کے ادھر چاقو دے رہے ہیں اور وہ بھی اگر نہ دیکھ رہا تو کہیں اسے چوب نہ جائے, کہیں ہمارا بھائی سامنے زخمی نہ ہو جائے غفلت میں. اس لیے فرمایا کہ چاقو اگر کسی کو دینے کی نوبت آ جائے تو اس کا طریقہ کار یہ بتلایا کہ نوک اپنی طرف سے رہے اور پکڑنے کی مٹھی سامنے والے کی طرف سے رہے. کتنی باریکی, کتنی نزاکت اسلامی تعلیمات کے اندر, تاکہ آپ کی غفلت کی صورت میں بھی اور سامنے والے کی غفلت کی صورت میں بھی اسے کوئی زخم نہ آئے, اس کا کوئی خون کا قطرہ زمین پر نہ گرے. اتنی عزت ہے مسلمان کے خون کے قطرے کی. لیکن آج کتنا سستا ہو گیا ہے خون, نہ اپنے بھائی مسلمان کو دیکھا جا رہا ہے نہ کسی اور کو دیکھا جا رہا ہے. بے تحاشا جان لیوا کسی پر بھی حملہ کر کے کسی کی جان کو ختم کر دیا جا رہا ہے. قرآن مجید میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی ایک انسان کے جان کو بچانا, انسان کہا گیا مسلمان نہیں, کسی کی جان کو بچانا اتنا بڑا ثواب ہے جتنا کہ پوری دنیا کی انسانیت کے جانوں کو بچانا ثواب ہے. اور بلا وجہ کسی پر جان لیوا حملہ کرنا اور اس کو مار دینا اتنا بڑا گناہ ہے جتنا کہ پوری دنیا کے انسانوں کو مارنے کا گناہ ہے. الامان والحفیظ. لیکن آج جہالت کہیے یا اپنی انا کہیے یا اپنے ضد کہیے یا ہڑ دھرمی کہیے یا عداوت و دشمنی کہیے, جس کی بنا پر لوگ جو ہے ایک دوسرے کے جان کے دشمن بن رہے ہیں. حضرات صحابہ میدان جنگ کے اندر بھی ایسا کوئی کام نہیں کرتے تھے جو انا کا مسئلہ بن جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے بہادر تھے, اور حضور پاک علیہ السلام کے مبارک زمانے میں خیبر کا دروازہ 40 لوگ مل کر اٹھا نہیں پاتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خیبر کے قلعے کے دروازے کو اپنے دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر پھینک دیا تھا, اور قلعے پر چڑھ کر قلعہ فتح ہو گیا تھا. کئی دنوں سے قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا, اتنے بہادر تھے وہ. میدان جنگ میں ایک دشمن پر قابو پا لیا اور سینے پر اس کے چڑھ کر بیٹھ گئے. جس دشمن کے سینے پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ چڑھ کر بیٹھ گئے, قریب تھا کہ اس کے گردن اتار دیتے, تو اس دشمن نے حضرت علی کے چہرے پر تھوک دیا. ظاہر بات ہے چہرے پر تھوکنے اور غصہ آ جاتا ہے, تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس دشمن کے تھوکنے کی وجہ سے اپنے دشمن کو چھوڑ دیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت میں اللہ کے لیے تیری گردن نہیں اتاروں گا, بلکہ تو نے میرے چہرے پر تھوک دیا ہے, مجھے غصہ آ گیا ہے, میں اپنے انا کے لیے تیرا سر کاٹ رہا ہوں, اور میں اپنے انا کے لیے میں کسی کی جان نہیں لینا چاہتا. کیا معیار تھا اس زمانے کے لوگوں کا. آج معمولی باتوں کے اوپر بالکل آستین ہم چڑھا دیتے ہیں, تلواریں نکل جاتی ہیں اور لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں. بھائیو, خدا کو کیا منہ دکھائیں گے قیامت کے دن. اسلام اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ احکام شریعت کے بنیادی مقاصد میں سے پہلا مقصد یہ ہے کہ دین کی حفاظت کے لیے ہمیں 3 کام کرنا ہے. ایک تو یہ ہے کہ دین سیکھنا ہے, معلوم کرنا ہے, اور دین پر عمل کرنا ہے, اور دینی کاموں میں ایک دوسرے کے معاون بننا ہے. اور احکام شریعت کا دوسرا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جان کی حفاظت کی جائے, اپنی جان کی حفاظت, دوسروں کی جان کی حفاظت.
کہ کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جس کی وجہ سے اس کے جان کو نقصان ہو یا اس کی جان چلی جائے یا اسے کوئی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے، اس لیے کہ جان اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اور اپنی جان کی حفاظت ہم پر حملہ آور ہوتا ہے، اس میں جان اگر چلی جاتی ہے تو اسے شہید کہا گیا ہے، شہید ہے وہ۔ اور شہید کا مقام و مرتبہ جیسے کہ پچھلے جمعے کے اندر میں نے بتلایا تھا، جس کی تمنا خود حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہونے کی دعا مانگی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر دشمنوں نے قاتلانہ حملہ کیا، جب زمین پر گر پڑے تو ان کی زبان پر جو الفاظ تھے، فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا، یعنی کہ شہید آدمی بہت بڑا کامیاب آدمی ہے۔ اور شہید کو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اپنے متعلقین میں سے 70 لوگوں کی سفارش کرنے کا موقع دیں گے۔ اللہ اجازت دیں گے شہید کو اپنے خاندان کے، اپنے دوست احباب کے میں سے 70 لوگوں کی سفارش کر کے ان کو جنت میں پہنچا سکے گا۔ اتنا اونچا مقام ہے شہید کا۔ اسی وجہ سے حضور پاک علیہ السلام اس کی تمنا کی تھی، حضرت عمر نے دعا مانگی تھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے حاصل ہونے پر اپنے آپ کو کامیاب قرار دیا تھا۔ یہ دوسری چیز۔ اور احکامات شریعت کے بنیادی مقاصد میں سے تیسرا مقصد اپنے مال کی حفاظت۔ اپنے مال کی حفاظت بھی ضروری ہے، مال کو بھی اللہ کا فضل قرار دیا گیا ہے، قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ہے۔ قرآن مجید کے 28ویں پارے میں ایک سورت ہے جس کو سورہ جمعہ کہا جاتا ہے، دوسرا رکوع پڑھ کے دیکھیے، جمعہ کے نماز کی کتنے سارے احکامات اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ تو وہیں پر یہ بیان کیا گیا، لوگوں تم جب جمعے کی نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے، ڈھونڈنے کے لیے زمین میں پھیل جاؤ۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اے لوگوں تم جمعے کی نماز جب ادا کر چکے ہو تو اللہ کے فضل کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے اللہ کے زمین میں پھیل جاؤ۔ مراد روزی روٹی کمانے کے لیے، تجارت کرنے کے لیے، بزنس کرنے کے لیے نکل جاؤ۔ جمعے کی نماز ادا کر چکے اب تم، اور جمعے کی نماز کے بعد جو تجارت کاروبار ہوتی ہے اس میں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے۔ اور حکم یہ دیا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فسعوا الی ذکر اللہ، لیکن حکم یہ دیا گیا مسلمانوں کو کہ جمعے کے دن جب جمعے کی اذان دی جائے تو دوڑے ہوئے مسجد میں آ جاؤ۔ لیکن ہم عین خطبے کے وقت، عین نماز کے وقت بعضوں کی جمعے کی رکعتیں بھی چلی جاتی ہیں۔ بڑی افسوس کی بات ہے مسلمانوں کے لیے، خاص طور پر ہر قوم کے لیے، ہر پیغمبر کی قوم کے لیے ہفتے میں ایک دن طے تھا، کسی قوم کے لیے اتوار کا دن، کسی قوم کے لیے ہفتے کا دن، لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ہم مسلمانوں کے لیے جمعے کا دن منتخب کیا گیا ہے۔ اور مہربانی پروردگار کی دیکھیے، ان قوموں کے لیے پورا کا پورا دن فارغ کرنا ضروری تھا، اور ہم مسلمانوں کے لیے صرف اذان سے لے کر جمعے کی نماز سے فارغ ہونے تک 1.5 گھنٹہ 1 گھنٹہ ہم فارغ نہیں کر سکتے جمعے کے لیے۔ ابھی عین جمعے کے وقت، جماعت کھڑی ہونے کے وقت یا خطبے کے وقت آتے ہیں، بہت سارا ثواب ضائع کر دیتے ہیں اور جمعے کی فضیلت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ جمعے کی اذان کے بعد کسی بھی قسم کی مصروفیت منع ہے، کوئی بھی مصروفیت ہو۔ ہاں البتہ وہ مصروفیت جائز ہے جو جمعے کی تیاری کے طور پر ہو، اس کے علاوہ ساری مصروفیات گناہ ہیں جمعے کے دن جب اذان ہو جائے۔ بہرحال محترم بزرگوں اور دوستو، یہ جان اور مال کی حفاظت احکام شریعت کے بنیادی مقاصد میں سے ہے، اور ان دونوں کی حفاظت کے لیے اگر ہماری جان چلی جاتی ہے تو اسے شہید کا مقام و مرتبہ دیا گیا ہے۔ اپنے پاس مال موجود ہے، پیسہ موجود ہے، یا گھر کے اندر کوئی پیسہ موجود ہے، چور آئے ہوئے ہیں، ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں یا چوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ پوری مزاحمت کی اجازت ہے آپ کو،
لیکن آپ کے جیتے جی آپ کا مال چوری نہ جائے، آپ کے مال، روپے، پیسے، سونے چاندی پر کوئی ڈاکہ نہ ڈالے، اس کے لیے جو کر سکتے ہیں وہ کریں۔ اگر اپنے مال کی حفاظت کے خاطر جان چلی جاتی ہے تو آپ شہید ہیں، لیکن ہاں کسی اور کے جان کے دشمن بننے سے بڑی سختی کے ساتھ قرآن و حدیث میں منع کیا گیا ہے، بڑی سختی کے ساتھ میں۔ بلکہ کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دینا گناہ کبیرہ قرار دیا گیا ہے اسے۔ موجودہ دور کے اندر ہم ایک جمہوری ملک کے اندر رہتے ہیں، ہندوستان میں ہم رہتے ہیں، بھارت کے اندر رہتے ہیں، تو اس کے لیے SIR میں شریک ہونا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر اس کی میپنگ ہماری صحیح نہیں ہوئی اور ہم نے غفلت برتی اور فارم نہیں بھرا اور اس میں جو معلومات ہمیں دینا چاہیے تھی ہم نے نہیں دی، ہم اپنے پراپرٹی سے اور اپنے مکان دکان سے بھی محروم ہو سکتے ہیں کہ ہماری شہریت کہ ہم ہندوستانی ہیں یا نہیں ہیں وہ صرف SIR کی وجہ سے طے ہونے والا ہے۔ اس لیے وہ سلسلہ جاری ہے، باضابطہ فارم باضابطہ تقسیم ہو رہے ہیں۔ ممکن ہے آپ میں سے بہت سارے گھروں میں یا آپ کے ہاتھ میں آ چکے ہوں گے، بعض جگہ پر آئیں گے، نہ آئے ہوں تو باضابطہ BLO کے پاس پہنچ کر یا اپنے جہاں پر آپ نے ووٹ ڈالا وہاں پہنچ کر اپنا فارم حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر فارم آپ کے ہاتھ میں آ جائے تو اس کی زیراکس نکالیں اور زیراکس پہلے بھر کر دیکھیں اور BLO کو یا کسی جو فارم بھرنے کی جانچ رکھتا ہے، معلومات رکھتا ہے، اس کو بتلائیں کہ کیا فارم میں نے صحیح بھرا ہے۔ اگر صحیح بھرا تو ہو بہو ایسا ہی اصل فارم بھر کر فوٹو لگا کر اس پر جمع کرا دیں۔ لیکن اگر یہاں آپ کی کوئی غلطی بتلا دی جائے تو غلطی کو درست کر کے بھریں اس کے اوپر۔ جو ڈاکومنٹ ضروری ہیں ان ڈاکومنٹ ضروری کو بتلا بھی دیں، اگر لگوانے کے لیے ساتھ میں کہا جائے تو اس کے ساتھ میں لگوا بھی دیں اسے۔ 1987 سے پہلے جن لوگوں کی پیدائش ہے ان لوگوں کے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ 1987 سے پہلے جن کی پیدائش ہے ان کے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ اگر ووٹر یادی میں اگر ان کا نام ہے تو بس وہ ہندوستانی ہیں، کوئی زیادہ پریشانی کی بات ان کے لیے نہیں ہے۔ 1987 کے بعد جن لوگوں کی پیدائش ہوئی ہے 2004 سے پہلے اور 1987 کے بعد اس دوران کے جن لوگوں کی پیدائش ہے ان لوگوں کے لیے اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک کا نام یادی میں بتلانا ضروری ہے، اور وہ بھی 2002 کی یادی میں نام بتلانا ضروری ہے۔ اگر اپنے ماں کا نام ہے تو بھی آپ ہندوستانی ہیں، اگر ماں کا نام نہیں ہے ووٹر لسٹ کے اندر تو باپ کا نام ہوگا تو ابھی آپ ہندوستانی ہیں، اور اگر ماں اور باپ دونوں کا بھی نہیں ہے تو دادا یا دادی کا بھی بتلا سکتے ہیں تو بتلا تب بھی آپ ہندوستانی ہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ لیکن ہم میں سے جن کی پیدائش 2004 کے بعد کی ہے تو ایسے تمام لوگوں کے لیے جن کی پیدائش 2004 کے بعد کی ہے ان لوگوں کے لیے اپنے دونوں ماں باپ میں سے دونوں کا نام یادی میں بتلانا ضروری ہے، یا پھر پروف دینا ضروری ہے کہ یہ میرے ماں باپ ہیں اور میرے ماں باپ کی پیدائش یہیں پر ہوئی ہے۔ تو یہ جو کاغذات کی ضرورت پڑے جائے گی تو ضروری ہے کہ فوٹو بھی تیار رکھیں، اپنے ڈاکومنٹس بھی تیار رکھیں، کچھ خامی ہو کوئی غلطی ہو تو اس کو درست کرنے کی کوشش کر لیں۔ اگرچہ کہ آج کل کاغذات کو درست کرنا اور نیا کاغذ نہ ہو تو بنانا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر SIR کے اندر ہم شریک نہیں ہوئے اور اس فارم ہم نے نہیں بھرا تو ہمارا نام سیدھے سے ووٹر لسٹ کے اندر سے کٹ جائے گا۔ ووٹر لسٹ میں سے اگر ہمارا نام کٹ گیا تو صاف طور پر ہمارے اوپر فیصلہ ہو جائے گھسپیٹیا کا کہ آپ انڈین نہیں ہیں، ہندوستانی آپ نہیں ہیں، صاف طور پر۔ اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کی بلکہ ملک میں رہنے والے ہر انسان کی، خاص طور پر ہر مسلمان کی سے حفاظت فرمائے، ہر مسلمان کی۔ اور جو نوجوان ہمارے ابھی بچے یا بچیاں 18 سال کی عمر ہو رہی ہے SIR کے ساتھ ہی ان کو 6 نمبر کا فارم بھر کر دے دینا ہے کہ اگلے آنے والے الیکشن میں ووٹ ڈال سکیں گے۔ اور جو کسی وجہ سے پہلے دیہات میں تھے شہر میں آ گئے
یا شہر میں تھے دیہات میں آ گئے، یا شہر کی کسی اور کالونی میں تھے دوسرے کالونی میں اپنا مکان انہوں نے بنا لیا یا کرائے سے منتقل ہو گئے، ایڈریس اگر ان کو چینج کرنا ہے اپنے ووٹر آئی ڈی کارڈ پر، الیکشن کارڈ کے اوپر، تو وہ 8 نمبر فارم بھر کر دے دیں، اور جو بھی فارم بھر کے آپ دیں گے بی ایل او کے پاس میں تو خالی فارم بھر کر ان کے حوالے مت کر دیجئے، بلکہ ریسیوڈ کاپی ان سے لے لیجئے، ایک اس کے زیراکس اتار کر اپنے پاس رکھ لیجئے، اوریجنل دیتے ہوئے زیراکس کے اوپر ان کے دستخط لیجئے، اسٹامپ لگوا کر لے لیجئے، آپ کے پاس میں پروف رہے گا کہ میں نے ایس آئی آر کا فارم بھرا ہے، میں نے 6 نمبر فارم بھر کر دیا تھا اور میں 8 نمبر فارم بھر کر دیا تھا، اور اگر یہاں پر کچھ خامی رہ گئی ہے تو ذمہ دار بی ایل او ہم نہیں ہیں۔ بھائیو، اس سلسلے کے اندر ہمیں تھوڑی سی کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ ہمارا قومی، ملکی اور مذہبی فریضہ ہے، فریضے کے طور پر اس کام کو کریں ہم۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بات بھی کہوں کہ بعض خاندانوں کے اندر بڑی دشواری آ رہی ہے، اپنے باپ دادا کے پرانے کوئی ڈاکومنٹس ہیں، کاغذات ہیں، تو معمولی کسی دشمنی کی وجہ سے اور نا اتفاقی کی وجہ سے بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو نہیں دے رہا ہے، بڑے بھائی کا انتقال ہو گیا تو اپنے دادا کے کاغذات بھتیجوں کو نہیں دے رہا ہے، ایسا نہ کریں، یہ بڑی نادانی ہوگی، بڑے گناہ کی بات ہے یہ۔ اگر آپ کے پاس میں کاغذات ہیں تو آپ کے کاغذات کی وجہ سے جس کسی کا تعاون ہو سکتا ہے اس کا تعاون کریں، اور قومی مذہبی فریضے کے طور پر یہ کام کریں۔ کہ گھسپیٹیاں کہہ رہے ہیں جن کے پاس کاغذات نہیں ہیں، یا کسی وجہ سے وہ اپنے کاغذات نہیں بنا سکا، یا کسی وجہ سے اس کے کاغذات ضائع ہو گئے، یا کسی وجہ سے اپنے کاغذات بتا نہیں سکا وہ، ایک تو یہ بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے وہ نوجوان جو اچھے طریقے سے موبائل، واٹس ایپ اور یوٹیوب چلانا جانتے ہیں، یا جن کے پاس کمپیوٹر موجود ہے، ایسے سارے ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ روزانہ 1 گھنٹہ، میں زیادہ نہیں کہتا، بعض ریاستوں کے اندر بعض نوجوان روزانہ 3 گھنٹے دے رہے ہیں اپنے محلے کے ان لوگوں کے لیے، ان عورتوں کے لیے، ان بچوں کے لیے، ان ضعیف اور بوڑھے لوگوں کے لیے جن کو اس سلسلے میں نہ معلومات ہے، نہ وہ کچھ کام کر سکتے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی ڈاکومنٹ ہے، کس طریقے سے ان کا کام بنا کر دیا جا سکے، ایس آئی آر کا فارم بھر کر دیا جا سکے، اس کے لیے جو تیاری کی ضرورت پیش آ سکتی ہے، اس تیاری کے لیے بعض ریاستوں، بعض ضلعوں میں نوجوان ہمارے 3 گھنٹے دے رہے ہیں۔ میں آپ کو 3 گھنٹے نہیں کہتا، شام میں اپنے آفس سے آنے کے بعد، اپنے کالج سے آنے کے بعد، اپنے ڈیوٹی سے آنے کے بعد، اپنے محلے، جس محلے میں آپ رہتے ہیں، جس کالونی میں آپ رہتے ہیں، وہاں باضابطہ لائن سے پورے گھروں کا جائزہ لے لیں، دستک دے دیں باضابطہ، بھئی ایس آئی آر کا فارم آپ بھر چکے ہیں، وہ پوچھیں کیا ہے، تو آپ پوری تفصیلات ان کو بتلا دیں، کن ڈاکومنٹس کی ضرورت پیش آ سکتی ہے، وہ ڈاکومنٹس ان سے لیجئے، اپنے موبائل میں اس کی فوٹو کاپی کروا کر، باضابطہ زیراکس نکال کر، پھر 2002 کی یادی نکال کر، اس کی زیراکس نکال کر ان کے حوالے کیجئے، اور بتلائے کہ لوگ بی ایل او آئیں گے تو یہ کاغذات آپ کو دینے ہیں، یہ فوٹو آپ کو دینا ہے، اور دینے کے بعد وہ فارم آپ کو دیں گے، وہ فارم لینے کے بعد یہ کاغذات اس کے ساتھ میں لگانا ہے، کسی اچھے آدمی سے، یا پھر ہمارا فون نمبر آپ کے پاس رکھیے، کوئی پریشانی تو ہم کو فون کیجئے، ہم آئیں گے، آپ کا پورا فارم بھر کر آپ کو دے دیں گے۔ ساتھ میں یہ بھی کہیے کہ فارم بھرنے کے بعد صحیح بھرا گیا تو فوٹو چپکانے کے بعد اس فارم کی باضابطہ زیراکس نکال کر آپ حفاظت سے اپنے گھر میں رکھیے اس کو، اور اوریجنل فارم بی ایل او کے حوالے کر دیجیے۔ اور یہ لوگ جو آپ کے گھر آئیں گے، گلیوں میں آئیں گے، پورے عزت و احترام کے ساتھ ان کو گھر میں یا کہیں بھی جہاں مناسب جگہ ہو ان کو باضابطہ کرسی ڈال کر بٹھائیے، چائے پلا سکتے ہو تو چائے پلائیے، پانی پلائیے ان کو، اور محبت کے ساتھ ان سے کام کروا لیجیے، پہلے آواز پر آ جائیے، کیا چاہتے ہیں وہ پوچھیے، عزت و احترام سے بٹھائیے، محبت سے ان سے کام لے لیجیے۔ اور خاص طور ہمارے نوجوان اپنے گلیوں کا، اپنے پڑوسیوں کا ساتھ دیجیے۔ بہت سارے مسلمان ایسے بے پڑھے لکھے ہیں بیچارے، نہ اردو جانتے ہیں، نہ انگلش جانتے ہیں، نہ مراٹھی جانتے ہیں، نہ فارم بھرنے کا طریقہ ان کو معلوم ہے، بے شمار لوگ ہیں، ایسے لوگوں کا تعاون کیجیے، ان کی مدد کیجیے فارم بھرنے کے اندر۔ اور اسی طریقے سے میں نے بات کہی ڈاکومنٹ دینے کے تعلق سے، آپ کا بھتیجا ہے، آپ کی بہن ہے، آپ کی بھانجی ہے، اگر ان کو ضرورت پڑتی ہے آپ کے دادا کے نانا کے کاغذات دینے کی،
یا آپ کے باپ کے کاغذات دینے کے ان کے اپنے کاغذات نہیں ہیں تو دے کر ضرور ان کے معاون بنیے اور ان کی مدد کیجیے، بڑے ثواب کا کام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔